جوتے والا جوتے کا پروگرام بنا رہا ہے، کہاں سے جوتے لے کے آؤ، رات میں تراویح چھوڑ کر کے کیسے جوتے کی تجارت کرو، کپڑا والا کپڑوں کی تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہے، فروٹ والا خربوزہ اور تربوزہ کے چکر میں پڑا ہوا ہے، سموسہ والا اپنے سموسہ کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تو دینے آیا تھا کہ اس مہینے کو مجھے راضی کر لو، 11 کے 11 مہینے تم ایسے آرام سے گزارو گے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی، مگر اس مہینے کو ہم نے کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قد أضلكم شهر عظيم وشهر مبارك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ معظم اور بابرکت مہینہ شعبان المعظم کے آخری جمعے میں رمضان المبارک کی تیاری کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، یہ جمعہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی تیاری اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حج کا سفر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حج کے سفر کو اتنی اہمیت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے بعد کے مہینوں کو فرمایا کہ یہ حج کے ایام ہے، اس کی تیاری کریں۔ اسی طریقے سے آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو گھر میں اگر شادی کرانی ہے یا کرنی ہے تو کئی مہینوں سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دن تاریخ متعین کرتے ہیں، شادی محل بک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کارڈ وغیرہ چھپانے کا اور بھی دوسرے بڑے لمبے چوڑے مراحل کی تیاریاں چلتی ہیں۔ یہ مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت
اور برکت تو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے زبان رسالت معاب سے ارشاد فرمایا قد اولکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا فضیلت اور برکت والا مہینہ شائع فغن ہونے والا ہے، اس کی تیاری تم کرو۔ صحابہ کرام اس مہینے کی اس شدت سے تیاری کرتے تھے کہ پھر اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ایسی تیاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ خود عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی اس مہینے کی شروعات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدہ ادار، یعنی آپ اپنے تہبند کو اس قدر کس کے باندھتے کہ پھر پورا مہینہ جو ہے آپ نہ بستر کے طرف آتے، نہ آپ کو کسی اور چیز کی خواہش ہوتی، صرف اور صرف یہ ہے کہ عبادت اور عبادت، عبادت اور عبادت، یعنی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک صرف جو ہے ذکر و اذکار میں، تسبیح میں، تحلیل میں، نماز میں، یعنی مسلسل اسی کی طرف جو ہے آپ کا دھیان رہتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا۔ یہ اتنی فضیلت والا مہینہ۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم بھی اسی طریقے کی تیاری کرتے ہیں اس مہینے کی؟ کیا ہم نے کوئی چارٹ بنایا ہے یا ہم نے اپنے ذہن میں یہ طے کیا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو میں اپنا کتنا ٹائم اسپینڈ کروں گا تلاوت کے لیے، کتنا ٹائم دوں گا ذکر و اذکار کے لیے، نمازوں کے لیے؟ نہیں، بلکہ ہمارا پروگرام بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ جوتے والا جوتے کا پروگرام بنا رہا ہے، کہاں سے جوتے لے کے آؤ، رات میں تراویح چھوڑ کر کے کیسے جوتے کی تجارت کرو، کپڑا والا کپڑوں کی تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہے، فروٹ والا خربوزہ اور تربوزہ کے چکر میں پڑا ہوا ہے، سموسہ والا اپنے سموسہ کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تو دینے آیا تھا کہ اس مہینے کو مجھے راضی کر لو، 11 کے 11 مہینے تم ایسے آرام سے گزارو گے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی، مگر اس مہینے کو ہم نے کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اس مہینے کو ہم نے یہ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنے آرام اور راحت کو قربان کر کے ہم تجارت میں لگ گئے۔ اور دنوں میں رات کے 8 بجے 9 بجے مسلمان کی دکان بند ہوتی تھی، اب جو ہے پوری رات دکان کھلی نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ آپ کو تو تہجد پڑھنی چاہیے تھی، آپ کو تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، آپ کو تو گھر میں جا کر کے اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے تھا۔ پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ روزے کا مہینہ نہیں، یہ کمائی کا مہینہ ہے۔ اور حد درجہ تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ جیسے اور ایسے ہی رمضان بھی گزارتے ہیں، اور دنوں میں 11 بجے ناشتہ کرتے تھے، رمضان میں بھی 11 بجے ناشتہ ہو رہا ہوگا، اور دنوں میں ہوٹلوں میں جا کے کھاتے تھے، اب بھی مسلمان اپنے ہوٹلوں کو کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے اسی بنگلور کو دیکھا آج سے 20-25 سال پہلے، الحمدللہ مسلمان اپنے ہوٹلوں پہ سیٹر ڈال دیتے تھے، نہیں تو کم از کم شرما کر کے پردہ ڈال دیتے۔ اب وہ بولا اب وہ شرم ورم کچھ نہیں ہے، چھوڑو جی، ہم تو کامن ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں تو بس سب کو آزادی ہے، اس لیے اب ہمیں شرم ورم اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہا جاتا ہے کہ جب حیا اور شرم تمہاری آنکھوں سے ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
آج یہی حال مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا کہ کم سے کم اتنا تو احتیاط کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر کے ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے غیر مسلم بھائی کسی مسلمان کے سامنے سگریٹ پینے کی جرات نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر ایک آفس میں کام کرتے تو سامنے والا غیر مسلم ادھر کا مسلمان روزہ دار ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا نہیں میں تمہارے سامنے نہیں کھاؤں گا، اور آج مسلمان ہی ان کے سامنے کھا کے دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے آپ کو ماڈرن ایجوکیشن سے جوڑ کر کے اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ اسلام کچھ نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کچھ نہیں ہے، ہم تو تمہاری طرح جانور بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کو بالائے طاقت رکھ چکے ہیں، ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں ہے، ہم کو تو صرف اور صرف یہ دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائی، یہ مبارک مہینہ آیا ہم سب کو بخشوانے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صادق ہے، سچا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلقت الابواب النار۔ اللہ تعالی اس مہینے کی فضیلت اور برکت کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ جہنم کے ساتوں دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی دروازہ رمضان میں کھلا ہوا نہیں رہتا۔ وفتحت الابواب الجنہ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، پورا مہینہ کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جو بندہ رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ڈائریکٹ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تو اتنی عظمت کرے، اللہ تو اتنی جو ہے قدر کرے اس مہینے کی، اور ہم اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ہم رمضان کو شرمندہ کر کے واپس بھیج دے کہ جاؤ، ہمیں تمہاری جو ہے تمہاری بخششیں نہیں چاہیے، تمہاری رحمتیں نہیں چاہیے، تمہاری برکتیں نہیں چاہیے، آپ جو بھی لے کے آئے ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو اپنی تجارت میں کانسنٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی تجارت میں ایفیکٹ ڈالنا ہے، ہمیں اپنی تجارت میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ تجارت، یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اور ہمارے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ کب لکھا ہے؟ جب آپ پیدا نہیں ہوتے۔ کب لکھا ہے؟ جب یہ زمین نہیں پیدا ہوئی تھی۔ انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اس کی قسمت لکھی جا چکی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا یہ دنیا میں رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مثال ایسی ہے، اور آپ کو، ہم سب کو، بنگلور والے کو تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ 10 منزلہ ایک بلڈنگ ہے، 10 فیملی اس گھر میں کرائے پہ رہتا ہے، 10 فیملی کے لیے آپ نے 10 اوپر میں 500 لیٹر کا ٹینک رکھ دیا ہے، اور آپ نے کرایہ دینے والے کو دیتے وقت ایگریمنٹ کرایا کہ بھائی ہر 2 دن میں آپ کو 500 لیٹر کا پانی ملے گا، اور یہ پانی صرف آپ کے لیے ہوگا، آپ چاہے 1 نل استعمال کرو، 2 نل استعمال کرو، 1 دن میں خالی کرو، 2 دن میں خالی کرو، یہ آپ کا پرابلم ہے کہ نہیں؟ ایسے بہت سارے گھر والے جو ٹینک طے کر دیتے ہیں، اب اس ٹینک میں آپ 10 نل لگا لیجئے یا 1 نل لگا لیجئے، آئے گا تو 500 لیٹر، اس سے زیادہ آئے گا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دینے والے نے طے کر دیا ہے کہ 500 لیٹر آپ کو 2 دن میں ملے گا۔ یہ زمین و آسمان کا بنانے والا رب، آپ کا اور ہمارا پروردگار، آپ کا اور ہمارا پالنہار، وہ اللہ رب العالمین، اس نے طے کر دیا ہے کہ فلاں کے قسمت میں اتنا، فلاں کے قسمت میں اتنا ملے گا تو اتنا ہی، مگر لینے کا طریقہ تم کیسے اختیار کرو گے یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم صحیح طریقے سے لے رہے ہو یا غلط طریقے سے لے رہے ہو۔ ملے گا اتنا ہی۔ مجھے کیا واقعہ یاد آ گیا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے کو لے کر کے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے،
جلدی سے گئے، کہیں دور سے آ رہے تھے، تو جب جلدی سے پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے کو باندھنے سے وقت زیادہ لگ جائے گا، تو وہاں پر کوئی ایک آدمی کھڑا تھا، جلدی سے اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی رسی پکڑائی اور کہا کہ بھائی میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں، جب تک تم پکڑ کے رہو۔ حضرت اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ اجنبی شخص جو وہاں پر کھڑا تھا مسجد کے سامنے، اس نے سوچا کہ ابھی حضرت علی کو نماز پڑھنے میں کافی وقت لگے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس گھوڑے کو، مجھے بھی پیسے کی ضرورت ہے، اس کو میں کہیں بیچ دیتا ہوں۔ وہ گھوڑا لے کے وہاں سے رفو چکر ہوا اور تھوڑی دور جا کر کے ایک آدمی کے پاس کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس خرچہ پانی نہیں ہے، تو میں اس گھوڑے کو بیچنا چاہتا ہوں بہت کم قیمت میں، اگر تم لینا چاہو تو لو۔ تو اس نے کہا کتنا؟ کہ صرف 10 درہم چاہیے۔ اس نے کہا اتنا سستا سودا، 10 درہم میں یہ گھوڑا؟ چلو بھائی، جلدی سے انہوں نے نکالا، دیا اور لے لیا۔ وہ 10 لے کے بھاگ گیا۔ حضرت علی نماز پڑھ کے باہر نکلے، نکلنے کے بعد دیکھا کہ چاروں طرف گھوڑا والا نہیں، تلاش کیا تو دیکھا دور سے نظر آئے کہ گھوڑا تو سامنے بندھا ہوا ہے۔ وہاں گئے، جانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے۔ تم نے خریدا ہے؟ کتنے میں خریدا؟ کہا کہ 10 دینار میں خریدا۔ حضرت علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں دل میں سوچا تھا کہ یہ بندہ میرا گھوڑا لے کے کھڑا ہے، اسے میں انعام میں 10 دینار دوں گا، اور وہ 10 ہی لیا، اس سے زیادہ بھی نہیں لیا، مگر میں حلال طریقے سے دینے والا تھا، یہ حرام طریقے سے لے کے چلا گیا۔ کہا کہ بھائی یہ گھوڑا میرا ہے، میں نماز کے لیے گیا تھا، میں اسے پکڑ کے رکھنے کے لیے دیا تھا، مگر یہ آدمی وہ آپ کے پاس ناجائز طریقے سے بیچ کے چلا گیا، یہ 10 دینار آپ لیجیے اور گھوڑا مجھے دیجیے۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو جس کے مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ راستہ کون سا طے کرتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے کہ یہ مبارک مہینے میں ہم کیا عمل کریں گے، اللہ کو ہم کیسے راضی کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت ہم کتنی کریں گے، ہم قضائے عمری کی نمازیں ہم کتنی پڑھیں گے، ہم جو ہے روزے کا اہتمام کتنا کریں گے، ہم جو ہے اس مبارک مہینے میں کس طریقے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے، یہ طے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ باقی رمضان آئے گا بھی اور جائے گا بھی، اور جو حاصل کرنے والا وہ کر لے گا، جو کمانے والا وہ کماتا رہے گا، مگر ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر ہے۔ اس لیے اس رمضان کو ایک نمونہ بنائیے کہ صحابہ کرام جس طریقے سے بناتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، یہ وہ والی گارنٹی نہیں ہے جو ووٹ لینے کے لیے دیا جاتا ہے اور ووٹ لینے کے بعد پھر واپس نہیں ملتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گارنٹی ہے۔ اذا سلم رمضان سلمہ السنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا رمضان سلامت سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان ہوا کہ جس نے رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزار لیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزار لیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ نہیں کیا 1 سال تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ رمضان سے لے کے رمضان تک کا کفارہ اگر جو بندہ اس طریقے سے زندگی گزار دے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا میں سب سے بیوقوف انسان کون ہے؟ دنیا میں سب سے بیوقوف انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلا فلا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ کسی کی دنیا بنانے کی
خاطر اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم اور آپ تجارت میں لگ کے زہر چھوڑ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے اثر چھوڑ رہے بھائی۔ کیوں کر رہے بھائی؟ رمضان المبارک کے روزے چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے بھائی؟ اپنے بچوں کے لیے، اس کی زندگی آپ بنانا چاہتے ہیں نا، اس کی دنیا بنانا چاہتے ہیں، اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جیسے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہمارے بچے بھی گزار لیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے یہ مبارک مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کو مبارک سمجھ کر کے، اس مبارک مہینے کو آنے سے پہلے کیش کرانے کے لیے، اس مبارک مہینے کے بلینک چیکوں میں اپنے نامائے اعمال میں کروڑ نیکیاں لکھوانے کے لیے آج سے تیاری یہ کر لیں کہ مجھے رمضان المبارک میں نہ بازار جانا ہے، نہ کہیں اور جانا ہے، مجھے سارے کام و کاج سے فارغ ہو کر کے مجھے جو ہے یہ تیاری کرنی ہے کہ میں صبح سے شام تک کیا کروں گا۔ میرے پاس ایک چارٹ ہونی چاہیے، میں قرآن کی تلاوت میں کتنا ٹائم لگاؤں گا، میں قضائے عمری کے لیے کتنا ٹائم لگاؤں گا، میں اپنے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کے درخواست کروں گا، حضرت آج تک میں نے نماز پڑھی، پتہ نہیں میری نمازیں صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرا قرآن صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ آپ ٹائم دے دیجئے، میں اپنا قرآن رمضان میں درست کرا لینا چاہتا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ایس بی آئی میں کام کر رہے ہیں، 30 سال ہو گیا کام کرتے کرتے، اب جب نیا کمپیوٹر آیا، اس بیچارے کو کمپیوٹر نہیں معلوم، 40 سال 50 سال کی عمر والے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کمپیوٹر سینٹر جا کر کے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نوکری بچا کیوں؟ سارا سسٹم کمپیوٹر میں آ گیا، اب ہمیں کمپیوٹر نہیں آتی، 40 سال کا آدمی 50 سال کا آدمی جا کے کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، ABCD کی تیاری کر رہا ہے، ٹائپنگ نہیں آتی ٹائپنگ کر رہا ہے۔ تو دنیا کمانے کی خاطر اگر 50 سال کا بوڑھا انسان کمپیوٹر سیکھ سکتا ہے تو کیا آخرت کے خاطر اتنی بڑی جنت کے خاطر جس کے بارے میں آتا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، زمین و آسمان سے بھی بڑا جو ہے بڑی جنت اللہ دینے کے لیے تیار ہے، جہاں تک دیکھے گا اس کو اپنی جنت نظر آئے گی۔ یہاں تو 30-40 سائٹ پوری زندگی کما کے نہیں لے سک رہا ہے، کروڑوں روپے قیمت ہے اس علاقے میں، ایک 30-40 سائٹ پوری زندگی میں کما کے نہیں لے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے راستے میں آؤ، میں اتنی بڑی جنت تمہارے لیے تیار کر رکھا ہوں کہ جتنا دور دیکھو گے وہ تمہاری جنت ہوگی، کوئی اور غریب دوسرا نہیں آئے گا، کسی کی دیواریں تمہیں نظر نہیں آئے گی جتنی دور تک۔ اور پھر سواری کے لیے تمہارے کو یمہا اور پلسر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دماغ میں آئے گا کہ مجھے اس کونے میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کونے تک پہنچائے گا۔ یہ ہے جنت۔ آج آپ کو پیزا اور برگر کھانے کے لیے موبائل اٹھا کر کے میسج کرنا پڑتا ہے، پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے، بھائی اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ اللہ کی جنت ایسی ہوگی کہ اللہ کی جنت میں آپ کے دماغ میں آئے گا آج میں ہرن کا گوشت کھاؤں گا۔ سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے، یہاں مت کھانا مگر ہندوستان ہے، جنت ہے، ہرن کا گوشت کھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ہرن کو پکا کر کے بنا کر کے آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا، پھر آپ کہو گے کہ اتنا بڑا کیسے کھاؤں، ذرا ٹکڑا ہو جائے، تو پھر اس کا پیسز ہوگا، ٹکڑا ہوگا، آپ کے منہ میں خود بخود آئے گا۔ آپ کی طبیعت چاہے گی کہ ارے مجھے مدینے کا وہ کھجور کھانا ہے جس کھجور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ ایک یہودی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیج لے کر کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا، مگر ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ کہ اس بیج کو آپ لگا دیجئے، اگر یہ بیج سے جھاڑ پک گیا اور اس میں کھجور پکڑ لیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کا وہ بیج لیا اور وہیں پر لگا دیا۔
وہ ہماری طرح نہیں تھا، وہ تھا یہودی مگر نبی پر بڑا پختہ یقین تھا اس کا۔ مسلمان کو آج یقین نہیں ہے نبی پر، مسلمان کو یقین نہیں ہے نبی کی باتوں پر، مگر وہ یہودی کو یقین تھا کہ محمد جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے لگا دیا، اب وہ گھر گیا، ٹینشن میں آ گیا کہ ارے نبی نے لگا دیا، وہ تو درخت ہوگا، اس میں تو کھجور آئے گا، اور مجھے اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، محمد کا غلام بننا پڑے گا۔ رات کے اندھیری میں آیا اور آنے کے بعد اس بیج کو نکال دیا، کیوں؟ تاکہ کلمہ نہ پڑھنا پڑے۔ یقین دیکھو اس کا۔ دوسرے دن صبح کو دیکھتا ہے وہاں پر ایک کھجور کا درخت ہے، کھجور بھی پکڑا ہوا ہے۔ اب کھجور توڑ کے کھایا تو دیکھا اس میں کھجور تو ہے مگر بیج نہیں ہے، کھجور ہے بیج نہیں ہے۔ وہ یہودی آیا کہا کھاؤ کھجور، اس نے کھایا، کھانے کے بعد کہا یا رسول اللہ کھجور تو کھایا، بڑا مزیدار ہے مگر اس میں بیج تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیج کیسے ہوتا؟ رات میں تو چوری کر لیا تھا بیج، رات میں تو نکال کے لے گیا، بیج تو تیرے گھر میں ہے، کھجور یہاں سے لگ گیا اس لیے کہ میرے ہاتھ اس پہ لگ گیا تھا۔ میرے دوستو، نبی جو فرما دیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس لیے طے کر لو کہ نبی کی باتوں سے چھوڑ کر کے ہم اس بار رمضان نہیں گزاریں گے۔ اللہ کے نبی نے جیسا بتایا ایسا ہم رمضان گزار کے دکھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گلاس لسی کا پلا دو، تمہیں رمضان کا روزے کا ثواب مل جائے گا، اس کے روزے میں کمی نہیں آئے گی۔ ضروری نہیں ہے بریانی کھلانا، ضروری نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھنا، آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں برادران وطن رہتے ہیں، وہ غریب لوگ رہتے ہیں، آپ تربوزہ چھیلتے ہو، پپایا چھیلتے ہو، اور بھی طرح طرح کے فروٹ کھاتے ہو، اس کے بعد وہ چھلکے کو لے جا کے اس کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہو، اس کا بچہ گھر سے نکلتا ہے، دیکھتا ہے یا اللہ یہ مسلمان اتنی نعمتیں کھا رہا ہے، ہمارے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، کہیں اللہ کے دربار میں اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور بددعا دے دی تو تمہارا یہ سارا کا سارا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے بچو مظلوموں کی بددعاؤں سے، کسی کے گھر کے سامنے چھلکے مت ڈالا کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تم 2 کلو لے کے آتے ہو، آدھا کلو اس گھر میں بھی پہنچاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہونا چاہیے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی بھگوان کو پوجا کرتا ہو، کسی بھی گاڈ اور لارڈ کو مانتا ہو، آپ جاؤ اپنے تھوڑا سا سامان لے کر کے اس کے گھر میں دے دو۔ یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے، ہم خود کھاتے ہیں، ہماری طبیعت چاہتی ہے تھوڑے فروٹ آپ کو کھائے، فروٹ لینے سے دنیا کا کوئی آدمی منع نہیں کرتا۔ ہاں آپ کا کھانا لینے سے تو منع کر سکتا ہے، مسلمانوں کا پکا ہوا ہم نہیں کھائیں گے، مگر فروٹ لینے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ وہ بھی سمجھتا یہ بھگوان کا پرساد ہے، آپ اس کو پرساد سمجھ کر کے اس کو دے دیجئے، انشاءاللہ اس کے دماغ میں، اس کے دلوں میں آپ کی محبت آئے گی، آپ محبتیں بڑھے گی۔ یہ محبت کرنے والوں کا ملک ہے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری محبت لے کے آئے تھے تو سارے ہندوستان کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبت کا جو ہے پیغام لے کے آئے تھے کہ لوگ ان کے قدموں میں جاتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ صرف چادریں چرانے سے مسلمان نہیں ہوتا، ان کے طریقے پر آتا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، اور اس کی تیاری یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ آپ بدل دیجیے۔ پہلے آپ اذان کے بعد مسجد میں آتے تھے، اب اذان سے پہلے آئے۔ پہلے آپ 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے تھے، اب ذرا پورا ساری سنتیں پڑھیے، نوافل پڑھیے، قضائے عمری پڑھیے، نماز میں زیادہ وقت لگنا چاہیے، پھر قرآن کی تلاوت میں لگنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مگر جہنم کی آگ بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ داروغہ کہے اسے جلاتے کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم ہے، میں نے اسے جہنم میں ڈالا ہے، جلاؤ۔ وہ آگ کہے گی اے داروغہ کیسے ہم جلائے، اس کے منہ سے روزی کی خوشبو آ رہی ہے۔
روزی کی بو آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ مسلمان آج مجھے تو تعجب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں سگریٹ پیتے ہوئے روڈوں میں ملے گا، رمضان المبارک میں فروٹ کھاتے ہوئے روڈوں پہ ملے گا، رمضان المبارک میں ہوٹلوں میں چائے ناشتہ کرتے ہوئے ملے گا۔ وہ بے حیا مسلمان بھی ہوٹل بند نہیں کرتا، یہ بے حیا مسلمان کھانے پینے سے بھی باز نہیں آتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کروا کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ کامیاب ہو جائے گے، کامیاب ہونے کا راستہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ناکامی اور نامرادی ملے گی۔ بہرحال آپ سے میری گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے کو آپ ایسا گزارے کہ دنیا والے بھی سمجھ جائیں کہ واقعی یہ روزے کا مہینہ ہے۔ کھانا پینا کم۔ اچھا آج کوئی ایسا بندہ ہے کہ ہماری پوری مسجد میں جسے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ اگر کھاؤ گے تو تمہارا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کھائے گا وہ؟ کوئی نہیں کھائے گا، بلکہ پلیٹ سے دور بھگا دے گا، مطلب ڈاکٹر منع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے جب کہا تو پھر کیوں نہیں؟ لاکھوں نہیں کروڑوں ڈاکٹر ایسے نبی کے قدموں میں قربان، وہ نبی نے فرمایا کیا کھانا، کیسے کھانا، کتنا کھانا، وہ ساری چیزوں پر عمل کرو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ۔ بہرحال آپ سے مجھے دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ آنے والا، اس کی قدر کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا یہ رمضان گرم گزرے، اس بہانہ بنا کر کے روزہ کو مت توڑیے گا۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے تھے اور جہاد کرتے تھے، 3 دن کے بھوکے، سحری میں کھجور کی ایک گٹلی، کھجور کی ایک گٹلی اس کو چوس کر کے روزے کا، جبکہ جہاد میں روزہ فرض نہیں ہوتا، معاف ہوتا ہے کہ تم لوگ بعد میں رکھ لینا، مگر وہ صحابہ کہتے گرمی کا شدت کا مہینہ، حضرت علی کا قول ہے کہ شدت کی گرمی ہو اور میں روزے سے ہوں اور کافروں سے میرا مقابلہ ہو اور میں ان کو ماروں، وہ مجھے مارے، لاسٹ میں یہ ہو کہ میری زبان کھینچ کے وہ باہر نکال دے اور میری زبان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور جب قیامت میں میری حاضری ہو اللہ مجھ سے پوچھے اے علی کیسے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، تو میں یہ کہوں کہ اللہ کیسے بتاؤ، میری تو زبان کٹی ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کا مقام تھا۔ تو یہ مبارک مہینہ اگر تھوڑا سا گرم ہو جائے صبر کر لینا، اللہ اس کا بڑا میٹھا پھل آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے اخیر میں یا رمضان کے بعد جو ہمارا یہ پورا مادر وطن ہندوستان دل و جان سے قربان، اس مبارک ملک میں الیکشن آنے والا ہے، اس الیکشن کی تیاری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ آنے والا 24 کا الیکشن یہ طے کرے گا کہ یہ ملک کس راستے پر چلے گا، یہ ملک میں گنگا جمنی تہذیب کیسے آگے پروان چڑھے گی۔ ایسے میں ہم نے جو اینالائز کیا ہے، ابھی پٹنہ میں میٹنگ چل رہی تھی، میں بھی اس میں شریک تھا، خالص علماء کی، کہ اس میں ہماری تقریباً 60 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمان اگر 100% ووٹ ڈال دے تو 60 MP ہم بنا سکتے ہیں، اور آزادی وطن سے لے کے آج تک ہمارا پرسنٹیج 5% سے اوپر نہیں گیا، MP کے الیکشن میں 5% سے اوپر نہیں گیا۔ تو اس کے لیے تیاری یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اپنے گھر میں سرچ کریں کہ ہمارے پاس ووٹر کارڈ ہے یا نہیں، ووٹر آئی ڈی اگر ہے تو پھر وہ ویلڈ ہے کہ نہیں وہ چیک کریں۔ بہت آسان ہے، آپ کے ہاتھ میں شیطان کا ڈبہ ہے جو دن رات آپ کو انجیکشن لگاتا رہتا ہے، اس ڈبے میں آپ ڈالیے اپنا آئی ڈی، چیک کیجئے کہ آپ کا ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹکڑا ہو مگر وہ ٹکڑا کام نہیں کر رہا ہے، اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، وقت سے پہلے ٹکٹ لے لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے
بچے اور بچیاں جو 18 سال تک پہنچ چکے ان کے لیے آپ نیا کارڈ کے اپلائی کر لیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کی تیاری ابھی سے کیجیے کہ ہمیں ایک متحدہ اور متفقہ طور پر یہ سوچنا ہے، اس میں نہ ہندو دیکھنا ہے، نہ مسلمان دیکھنا ہے، نہ سکھ دیکھنا ہے، نہ کرسچن دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سب سے اچھا انسان کون ہے جو ہمارے ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھ سکتا ہے، جو لڑائی فساد سے بچا سکتا ہے۔ یہ سڑک یہ روڈوں کا جھگڑا چھوڑ دیجئے، اب اس صرف ملک کو بچانے کی کوشش کیجئے کہ یہ ملک ہمارا بچے گا کیسے۔ اس کے لیے آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ، اس کا کنیکشن، اس کی ذہنیت، یہ سب سوچنے کے بعد بھلے میرا ہی بھائی کیوں نہ کھڑا ہوا ہو، اگر ہمارا ووٹ کاٹنے کے لیے میرا بھائی کھڑا ہوا ہے تو ہم کو اپنا بھائی نہیں دیکھنا، ہم کو اس کو دینا ہے جو ہماری ترجمانی کر سکتا ہے، اس ملک کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ سے ہماری عاجزی کے ساتھ گزارش ہے، آپ ہر آدمی اور خصوصاً پڑھے لکھے نوجوان اس کے لیے ٹیم بنائیں، طے کریں۔ جیسے آپ اپنے محلے کا گشت کرتے ہو، دوسرے محلے کا گشت کرتے ہو، تو گشت میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ جب آپ ملاقات کرنے جائیں تو ان کے گھر کے حال احوال پوچھنے کے بعد پوچھئے کہ آپ کے گھر میں کتنا ووٹر کارڈ ہے، کتنے لوگ 18 سال والے ہیں، کتنے لوگ اس سے کم والے ہیں۔ یہ ساری جانکاری حاصل کر کے آپ ایک چارٹ بنائیں، اس میں ٹک ماریں، جو 100% صحیح ہے اس کو یس کا مارک کریں، جو یہ ہے تو اس کو جو ہے رنگ کا مارک کر کے اس کے پیچھے پڑے کہ کیسے آپ اس کو طے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد والی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف مسجد میں جمعے کا چندہ ہو جائے، ماہانہ چندہ ہو جائے، یہ ذمہ داری نہیں۔ مسجد والی کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہر مسجد والا ایک فارم بنائے کہ اس محلے میں کتنے لوگ نئے آئے، کتنے لوگ پرانے، اور ان مسجد میں اس پورے احاطے میں کتنے لوگ بالغ ہیں، کتنے لوگ نابالغ ہیں، کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے ہیں۔ اس سے 2-3 فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا طلاق کا ریشو بڑھ جائے گا، طلاق کا ریشو بڑھ جائے گا۔ جب مسجد کے ساتھ اس کا تعلق جڑا رہے گا تو وہ دیندار شخص ہو جائے گا، اور جو آدمی مسجد میں آنا جانا نہیں کرتا، ہر مسجد والا یہ قانون بنائے۔ ایک تو فارمولیٹی ہے کہ بھائی NOC لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں نکاح کا رجسٹر دیں گے، قانون بنائے، NOC میں پکا لکھا جائے کہ یہ آدمی مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کا مسجد سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مینشن کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں 100% نمازی لوگ بن جائیں گے، 100%۔ اور جب نمازی ہو جائیں گے تو طلاق کا ریشو آٹومیٹک گھٹ جائے گا۔ تو اس کی بھی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب ایگزام کا مہینہ اور دن اور تاریخیں چل رہی ہے، بہت سارے اسکول میں ایگزام شروع ہو گئے، بہت سارے میں ہونے والے ہیں۔ ہمارا یہ محلے کے اڑوس پڑوس میں بہت سارے غریب بچے رہتے ہیں جو ابھی تک فیس جمع نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اسکول والوں نے انہیں ہال ٹکٹ دینے سے منع کر دیا ہے۔ ہماری مسجد میں ہر جمعہ جو چندہ ہوتا ہے وہ مسجد کے لیے نہیں ہوتا، ان غریب بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، ان بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مسجد والوں کی طرف سے آپ سے گزارش میں کر رہا ہوں کہ دل کھول کر کے آپ چندہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پور لوگوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کے بچوں کی فیس ہم جمع کر سکیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہم ایجوکیٹڈ بنا سکیں، پڑھا لکھا بنا سکیں۔ اس کے لیے آپ کی اور ہماری سب کی مل جل کے کوشش ہوگی تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں، ہم تو نہیں رہیں گے، آپ تو نہیں رہیں گے، مگر ہماری آنے والی نسلیں دیندار بنے گی، آنے والی نسلیں پڑھی لکھی بنے گی، آنے والی نسلیں جو لٹریچر والی بنے گی۔ اس کی تیاری آپ کو اور ہمیں کرنی ہے۔ اس لیے جاتے ہوئے ہر شخص سے میری گزارش ہے، ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے چندہ دیتے ہوئے جائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے فیس جمع کر کے
بچوں کو ہال ٹکٹ دلا سکے اور ایگزام لکھوا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.